أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن علی بن طلق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعيد الصلاة، رواہ الخمسۃ وصححہ ابن حبان۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام میں اذان کے مسائل کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا تھا۔ اب یہاں سے نماز کے مسائل انشاءاللہ مختلف احادیث کی روشنی میں بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس نماز سے پہلے جس چیز کی شرط ہوتی ہے وہ ہے طہارت، اور طہارت کے لیے ہمارے پاس یہ ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والا آدمی باوضو ہو، بدن صاف ہو، کپڑے صاف ہوں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ وہ باوضو ہو۔ وضو کو جس ترتیب سے کیا جاتا ہے، وضو کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کا اعتبار کرتے ہوئے، اس طریقے کی پیروی کرتے ہوئے وہ اپنے بدن کی پاکی حاصل کرے، تب ایسی صورت میں اس شخص کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اس کی نماز درست ہوگی۔ اگر کوئی انسان سر سے لے کر پیر تک بہت اچھی طرح سے بدن کو دھل لیتا ہے اور اچھے پاک اور صاف کپڑے پہن لیتا ہے، پاک جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، تو بھی ایسی صورت میں اس کا جسم تو پاک ہو گیا، لیکن نماز کے لیے اسے وضو ضروری ہے۔ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اور وضو عبادت ہے، اور وضو کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اسی طریقے کی پیروی کرتے ہوئے آدمی کو وضو کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی وضو کی ترتیب میں چہرہ دھونے، ہاتھ دھونے، پیر دھونے میں آگے پیچھے کر دیتا ہے، جیسے مثال کے طور پر وضو خانے پر چلے گئے اور سب سے پہلے ہم نے پیر دھو لیا، جیسے کہ عام عادت سی ہوتی ہے کہ ہم کسی جگہ جاتے ہیں تو پہلے پیر دھو لیتے ہیں، تو اگر ہم نے پیر دھو لیا اور پھر اس کے بعد ہم چہرہ دھو لیتے ہیں، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو رہے ہیں، پھر اس طرح سر کا مسح کر رہے ہیں، کلی کر رہے ہیں، تو یہ صفائی تو حاصل ہو جائے گی، ہاتھ صاف ہو جائے گا، چہرہ صاف ہو جائے گا، پیر صاف ہو جائے گا، لیکن وضو نہیں ہوگا، اور اس صفائی سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی وضو کرے۔ اب اگر کبھی کوئی شخص وضو کر کے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس درمیان میں اگر یہاں بھی وضو کو توڑنے والی کوئی چیز صادر ہو گئی تو اسے جس وقت یہ واقعہ پیش آیا، جس وقت ایسا ہوا، اسی وقت اس کو نماز توڑ دینی پڑے گی۔ جیسے پہلی رکعت میں کھڑے تھے، سورہ فاتحہ پڑھ لیا، سورہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد درمیان میں وضو ٹوٹ گیا، یعنی ایسی حالت میں آ گئے کہ اس کا وضو باطل ہو گیا، تو ایسی صورت میں اب اس شخص کو نماز توڑ کر باہر چلے جانا پڑے گا۔ وہ آگے نماز کی ایک اور رکعت یا 2 رکعتیں یا 3 رکعتیں مکمل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا، 4 رکعتیں مکمل ہو گئی، تشہد میں بیٹھے تھے، اتحیات پڑھ رہے تھے کہ اس درمیان میں اس کا وضو ٹوٹ گیا، تب اسے مسجد سے باہر جا کے وضو کرنا ہوگا، وضو کر کے دوبارہ نئے سرے سے پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔
اس سے آپ کو وضو کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وضو کتنی اہم چیز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے متعلق ایسے مسائل کہ آدمی ان کو بتانے میں جھجک محسوس کرتا ہے، شرماتا ہے، چھوٹا بڑے کو نہیں بتاتا، بڑا چھوٹے کو نہیں بتاتا، بھائی بھائی کو نہیں بتاتا، ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں بتاتے، بعض مرتبہ شرم محسوس کرتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بھی شرم محسوس کرنے لگیں تو پھر مسائل کون بتائے گا؟ مسائل کون بتائے گا؟ نبی کو تو بتانا ہی ہے، اور جب نبی بتائیں گے تبھی ساری دنیا کے انسانوں تک وہ خبریں، وہ حقیقت پہنچے گی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، جیسا کہ علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فسا احدکم فی الصلاۃ، تم میں سے جب بھی کوئی شخص نماز میں ہوا خارج کر دے، نماز میں ہوا خارج کر دے، فسا کہتے ہیں ایسی ہوا خارج کرنے کو کہ اس میں آواز نہ ہو۔ اگر آواز ہو تو اطراف کے لوگوں کو معلوم ہوگا، آدمی کو خود بھی پتہ چلے گا، ہو سکتا ہے آواز سے شرما کر وہ مسجد سے باہر نکل جائے۔ لیکن جس میں آواز نہ ہو تو وہاں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ حرکت کس نے کی ہے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بدبو بھی نہ آئے، صرف اسی آدمی کو پتہ ہے کہ اس نے ہوا خارج کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا فسا احدکم فی الصلاۃ، نماز کی حالت میں تم میں سے جو کوئی بھی ہوا خارج کرے فلینصرف، اسے چاہیے کہ وہ باہر چلے جائے، اسے چاہیے کہ وہ نماز توڑ دے، نماز چھوڑ دے، نکل جائے یہاں سے۔ فلینصرف، انصرف ینصرف کا معنی ہوتا ہے اس کا چہرہ قبلے کی طرف تھا، اب پلٹ جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر وہ پلٹ جاتا ہے تو ویسے ہی اس کی نماز باطل، تو اسے چاہیے کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ ہو سکتا ہے دائیں طرف باہر جانے کا راستہ ہے، بائیں طرف ہوگا، پیچھے ہوگا یا آگے ہوگا، جدھر بھی ہے نماز توڑ دے، چھوڑ دے، اور یہاں سے وہ باہر کی طرف چلا جائے جہاں پر وضو کرنے کی جگہ ہوتی ہے۔ فلینصرف فلیتوضا، اور وہاں جا کر وضو کر لے۔ فلینصرف فلیتوضا، جائے اور وضو کر لے۔ ولیعید الصلاۃ، اور جب وضو کر کے واپس مسجد میں آئے تو پھر پوری نماز دہرائے، پوری نماز دہرائے۔ اگر 2 رکعت مثال کے طور پر امام کے پیچھے کھڑے تھے، 4 رکعت عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعت مکمل ہو گئی تھی، 2 رکعت کے مکمل ہو جانے کے بعد ہوا خارج ہو گئی، تو اسے چاہیے کہ وہ چلا جائے، وضو کر کے آئے۔ اب وضو کر کے آنے کے بعد اس نے امام صاحب کو تیسری رکعت میں پا لیا، 2 رکعت تو مکمل ہو چکی تھی، اب تیسری رکعت چل رہی تھی کہ یہ جلدی سے جاتا ہے، وہیں قریب میں وضو خانہ تھا، وضو کر لیا، پھر مسجد میں فوراً حاضر ہو گیا، صف میں کھڑا ہو گیا۔ تو ابھی امام صاحب تیسری رکعت میں تھے، 2 پہلے پڑھا ہوا تھا، اب یہ تیسری ہے، اس کے بعد چوتھی ہوگی، مطلب 1 رکعت بھی اس سے مس نہیں ہوئی ہے۔ تو کیا اب یہاں سے یہ تیسری اور چوتھی مکمل کر لے، وہ 2 رکعت پہلے کی جو ہو چکی تھی اس کو مان لے گا؟ نہیں، جو 2 رکعتیں گزر گئیں اب وہ 2 رکعتیں بھی اس کی ضائع ہو گئی۔ اب یہ تیسری رکعت میں پہنچا ہے تو تیسری ہو جائے گی، چوتھی ہو جائے گی، اور جب امام سلام پھیر دیں، امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑے ہو جائیں اور پہلی دوسری جو رکعت اس کی تھی وہ ان 2 رکعتوں کو دہرا لے۔ وَلْيُعِيدِ الصَّلَاةَ، تو آپ نے فرمایا باہر چلا جائے، وضو کرے، وضو کر کے جب واپس نماز میں شامل ہو تو پھر پوری نماز پڑھیں، پوری نماز پڑھیں، ایسا نہیں کہ جتنی ہو چکی تھی اس کو مان لیں اور باقی اس کو آگے کنٹینیو کریں، نہیں، باقاعدہ اس کو مکمل نماز پڑھنی پڑے گی۔ اگر تنہا پڑھ رہا ہو، تنہا پڑھتے ہوئے ایسا مسئلہ ہو گیا تب بھی وہ تنہا مکمل کرے، امام صاحب کے پیچھے اگر ایسا ہو گیا
تب بھی وہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد پہلے کی جو رکعتیں گزر چکی ہیں اس کو مکمل کر لیں۔ اگر یہ واقعہ امام صاحب کے ساتھ پیش آتا ہے تو امام صاحب مسجد سے باہر چلے جائیں اور اپنے پیچھے جو مقتدی ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو آگے مصلی پر بڑھا دیں، وہ آگے کی نماز مکمل کر لے۔ یعنی اگر 2 رکعت نماز امام صاحب پڑھا چکے تھے اور ان سے ہوا خارج ہو گئی تو اب وہ یہاں سے صفوں سے نکل جائیں گے، پیچھے جو مقتدی ہیں ان میں سے کسی ایک کو چن کر وہ آگے بڑھا دیں گے اور وہ مقتدی آگے آ کر اس کی باقی 2 رکعتیں نماز مکمل کر لیں گے۔ تو اس طرح سے 4 رکعت پہلے امام صاحب نے 2 پڑھائی تھی تو مقتدیوں نے 2 پڑھ لیا تھا، اب باقی 2 وہ دوسرا مقتدی پڑھائے گا، اس طرح سے مقتدیوں کی 4 رکعتیں ہو جائے گی۔ لیکن امام صاحب جب واپس وضو کر کے آئیں گے، پیچھے کھڑے ہوں گے تو ان کو اب مقتدی کے پیچھے انہوں نے 2 پڑھی، جو 2 انہوں نے پڑھائی تھی اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اب وہ 2 رکعتیں ان کو سلام پھیرنے کے بعد نئے سرے سے کھڑے ہو کر مکمل کرنی پڑے گی۔ تو آپ فرماتے ہیں فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ الصَّلَاةَ، وضو کریں اور واپس آنے کے بعد پوری نماز دہرائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ایسی باتیں جن باتوں کو بتانے میں عام طور پر لوگ جھجک محسوس کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وضاحت کے ساتھ بتا دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادت کا مسئلہ ہے، یہ عبادت کا مسئلہ ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر میرا وضو ٹوٹ گیا اور میں اسی حالت میں نماز پڑھتا رہ جاؤں تو میری وہ نماز ہی نہیں ہوگی، تو یہ میری نماز ضائع ہو جائے، یہ تو میرے لیے بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ مسئلہ چھوٹا سا ہے لیکن اس کی وجہ سے پوری نماز باطل ہو رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس مسئلے کو بیان کیوں نہ کیا جائے، اس کی وضاحت کیوں نہ ہونی چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ خاص طور پر عورتوں کے بھی اگر مسائل ہوں، ان کے بھی ذاتی مسائل ہوں، ان مسائل کو بھی کھول کر بیان کرتے تھے تاکہ کوئی بھی عورت، مرد ہو یا کوئی عورت، کوئی بھی شخص عبادات کے معاملات میں کہیں بھی ان سے کوئی کوتاہی اور غلطی نہ ہو اور ہر شخص صحیح طریقے سے زندگی گزار سکیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان نماز کی حالت میں ہوا خارج کر لے پھر بھی وہ کھڑا رہے اور ویسے ہی نماز پڑھنے لگ جائے، ہو سکتا ہے وہ شرم محسوس کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوگا، 2 رکعت تو ہو گئی، 2 باقی ہے مکمل کر لیتے ہیں، یا اس کو لگے کہ مجھے پتا ہے میرے علاوہ کسی کو نہیں پتا، تو اسے معلوم ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے۔ تو وہ ناپاکی کی حالت میں جان بوجھ کر نماز میں کھڑا ہے تو وہ ایسی صورت میں وہ گنہگار ہوگا، وہ گنہگار ہوگا۔ جس سے ہوا خارج ہو گئی اور وہ مسجد سے باہر جا کر وضو کر کے آ گیا، وہ گنہگار نہیں ہے، کیونکہ یہ فطری چیز ہے، انسان کی طبیعت میں ہے۔ لیکن اگر ناپاکی کی حالت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تب ایسی صورت میں وہ گنہگار بھی ہوگا، کہ اللہ کے دربار میں گویا کہ وہ ناپاک کھڑے ہو کر مذاق اڑا رہا ہے، کیونکہ نماز پاکی کی حالت میں پڑھنی ہے اور یہ ناپاکی کی حالت میں رب کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ تو ایسی صورت میں کسی کو بھی اس طرح سے ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب اگر کوئی انسان باہر سے آتا ہے، نماز میں شامل ہو جاتا ہے اور اسے نہیں پتہ ہے کہ اس نے وضو کیا ہے کہ نہیں کیا، اسے لگا کہ میں وضو کر چکا ہوں یا وضو سے ہوں، وہ آ کر نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے، پوری نماز پڑھ لینے کے بعد سلام پھیرتا ہے، تب اسے اچانک یاد آ جاتا ہے کہ میں نے تو وضو ہی نہیں کیا تھا، میں نماز پوری پڑھ لی۔ تو ایسی صورت میں یہ گنہگار تو نہیں ہوگا کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے، غفلت ہو گئی اس سے، لیکن اسے پوری نماز پھر سے دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر نماز کے دوران میں ایسا ہوا کہ جلدی سے ہم مسجد میں آئے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور پھر
جب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اس درمیان میں ہمارا دماغ کام کرنے لگا کہ ہمیں یاد آ گیا کہ ہم نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، کیا تھا یا نہیں کیا تھا. پھر بعد میں اندازہ ہوا کہ نہیں کیا تھا ہم نے وضو. تو اسی حالت میں اس کو واپس باہر نکل جانا چاہیے، نکل کے وضو کر کے پھر مسجد میں آ کر امام صاحب کے ساتھ نئے سرے سے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لینی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی عبادتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پاکی اور صفائی کا اہتمام کرنے کی توفیق دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.